الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء وقال النبي صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله ودينار تصدق به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمهما أجرا الذي أنفقته في أهلك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم سامعین، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیث شریف پڑھی. ان دونوں حدیثوں کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے بعد کسی بھی فتنے کی چیز کو نہیں چھوڑا مردوں پر عورتوں کے مقابلے میں، یعنی سب سے زیادہ مردوں کو جو فتنہ ہے وہ عورتیں ہیں. اور دوسری حدیث جو میں نے پڑھی ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا دینار جو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور ایک ایسا دینار جو تم نے کسی غریب مسلمان فقیر پر ضرورت مند پر خرچ کیا اور ایک ایسا دینار جو تم نے کسی بھی ضرورت مند محتاج کے اوپر صدقہ کیا، ان تمام میں سب سے زیادہ اجر و ثواب کا جو دینار ہے، جو مال ہے، وہ ہے جو تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو، اپنے گھر والوں پر خرچ کرو. یہ دونوں حدیثوں کا ترجمہ ہے. پہلی حدیث کے اندر فتنے کا لفظ آیا ہے. عربی میں فتنہ کسے کہتے ہیں؟ عربی میں فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں. قرآن کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہاری اولاد، تمہارا مال تمہارے لیے فتنہ ہے، یعنی تمہارے لیے آزمائش کی چیز ہے. آج بہت ساری چیزیں اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہیں. اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اسی کے علاوہ مال بہت بڑی دولت ہے. کاروبار اللہ کا ایک بہترین ہمارے لیے عطیہ اور تحفہ ہے. کھیتی باڑی ایک ہماری زندگی گزارنے کا اللہ کی طرف سے بہترین انعام ہے. اسی طریقے سے بچہ پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلا دیدار جس شخصیت کا ہوتا ہے، ماں ایک بہترین دولت ہے ہمارے لیے، باپ ایک بہترین سرمایہ ہے ہمارے لیے. پوچھئے ان حضرات سے جن کے پاس اولاد جیسی نعمت نہیں ہے، وہ کتنے محروم اور کتنے اندر سے گھٹتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور جن کے پاس یہ اولاد جیسی نعمت ہے، ان کی جان دل کے اندر جبھی آتی ہے جب ان اولاد کا دیدار کر لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت اٹھائیے، پتہ چلتا ہے کہ آپ چھوٹے بچوں سے بہت زیادہ شفقت کیا کرتے تھے، بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے. آپ ایک مرتبہ جمعے کا خطبہ دے رہے اور آپ نے دیکھا کہ حضرت حسن اور حسین دونوں چھوٹے چھوٹے بچے گرتے پڑتے اور چلے آ رہے. آپ آگے بڑھ کر کے آپ نے دونوں کو گود میں اٹھایا. اور یہی طریقہ اور یہی سیرت صحابہ رضی اللہ عنہم جانتے تھے. اس لیے جب کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور دراز کے سفر سے آتے تو صحابہ اپنے بچوں کو لے کر بستی سے باہر جا کر آپ کا استقبال کرتے تھے.
اور آپ جس سواری پر جس جانور پر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے ان لوگوں میں سے ان بچوں میں سے 2 یا 3 یا چند بچوں کو اپنی سواری پر بٹھایا کرتے تھے اور وہ بچے دوسرے بچوں پر اپنے لیے خوش قسمتی کا باعث سمجھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی سواری پر بیٹھے. کتنی بڑی نعمت. گویا یہ تمام نعمتیں سب کچھ اللہ رب العزت والجلال کی دی ہوئی ہیں لیکن یہ سب ہمارے لیے آزمائش ہے. مال ایک بہترین دولت ضرور ہے لیکن اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے. مال جیسے ہی ملتا ہے اللہ کی طرف سے پہلی آزمائش بندے کو یہ ملتی ہے کہ اللہ کا اس بندے نے شکر ادا کیا ہے یا نہیں. یا فوراً مال آنے کی وجہ سے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ اس میں میرا کمال ہے, میرے اندر یہ ہنر نہ ہوتا, میرے اندر یہ طاقت نہ ہوتی, میری عقل اتنا کام نہ کرتی تو یہ پیسہ میرے پاس کیسے آ جاتا. گویا اس نے اپنے آپ کو اپنی ذات کو یہ سمجھا کہ یہ مال جو کچھ بھی آیا ہے یہ میری وجہ سے آیا ہے. یہ اللہ کے اس نعمت کی ناشکری. آپ دیکھیے نہ جانے کتنے لوگ عقل مند ہیں, نہ جانے کتنے لوگ ہنر مند ہیں, نہ جانے کتنے لوگ اپنے جسم کے اعتبار سے صحیح اور سالم ہیں لیکن ان کو ذرہ برابر بھی کہیں سے بھی معاشی اعتبار سے فائدہ نہیں ہوتا, ان کو مال حاصل نہیں ہوتا. لیکن اگر کسی کو ہو رہا ہے تو یہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے, اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے بہترین ہمارے لیے تحفہ اور نعمت ہے. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں اور ہماری ذات اس مال کا کوئی استحقاق نہیں رکھتی اور کسی بھی طریقے سے ہم اس مال کے مستحق نہیں, بلکہ جو کچھ بھی ملا ہے یہ اللہ کی طرف سے. اور دوسری آزمائش یہ ہے مال جب تک نہیں ہاتھ میں آتا ہے تب تک بندہ ہر کسی کے ساتھ عاجزی کرتا ہے, کسی کے ساتھ بات کرتا ہے تو نرم گفتگو کرتا ہے, بہت اچھے طریقے سے ملتا ہے, سامنے والے کی عزت کرتا ہے اور جیسے ہی مال ہاتھ میں آتا ہے اس کے دل کے اندر تکبر آ جاتا ہے. اب سامنے والے کا اور ہمارے اسٹیٹس میں فرق نظر آتا ہے کہ ہم تو پیسے والے, ہم بڑے گھرانے کے, ہم تو بڑے آدمی ہیں اور سامنے والا ہماری حیثیت کے مطابق نہیں ہے, لہذا اس کا انداز بدل جاتا ہے, اس سے رہنے سہنے کا طریقہ بدل جاتا ہے, گفتگو کرنے کا انداز بدل جاتا ہے. یہ تمام چیزیں آزمائش بن کر آتی. اور تیسری جو آزمائش ہے مال کے حاصل ہونے کے بعد وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے اس مال کے اندر جن جن چیزوں کا حق رکھا ہے وہ حقوق یہ بندہ ادا کرتا ہے یا نہیں. کچھ حقوق واجب ہوتے, کچھ حقوق نفل ہوتے. واجب کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے, فرض ہو رہی ہے تو وہ سال میں زکوٰۃ دیتا ہے یا نہیں. 2.5% وہ 2.5% زکوٰۃ نکالتا ہے یا نہیں نکالتا. جو مال اس کے پاس آیا ہے 40واں حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے یا نہیں کرتا. اور اسی طریقے سے اگر کوئی اس کے بغل میں, پڑوس میں, رشتہ داروں میں, ملنے جلنے والوں میں, دوستوں اور احباب میں کوئی ایسا شخص ہے جو ضرورت مند ہے, کوئی ایسا شخص ہے جو محتاج ہے, کوئی ایسا شخص ہے جس کو اس شخص کی ضرورت ہے, اس کے اوپر یہ کچھ مال خرچ بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا. شریعت نے جو تقاضے اس کے اوپر رکھے ہیں, قربانی کا موقع آتا ہے, قربانی کراتا ہے یا نہیں کراتا. یہ تمام چیزیں جن جن چیزوں کے حقوق اس مال کے اندر شریعت نے رکھے ہیں ان چیزوں کی ادائیگی کرتا ہے یا نہیں کرتا. یہ تیسری آزمائش آتی ہے. اور چوتھی آزمائش یہ آتی ہے کہ جب تک مال نہیں ہوتا تب تو بندہ اللہ کی ہر منٹ عبادت کرتا ہے اور ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. لیکن جب مال کی فراوانی ہوتی ہے تو پھر یہی دماغ, یہی ذہن اور یہی جسم گناہوں کا عادی بننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. فوراً پیسہ آیا, رات کے اندر نائٹ کلبوں میں جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, فلم خانوں میں جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, ڈرامے دیکھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, فضول خرچی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ تمام مال کے اعتبار سے 4 آزمائشیں ہر بندے کے اوپر آتی ہیں. اگر اس آزمائش کو ہم نے صحیح طریقے سے بھانپا
اور ان آزمائش میں اللہ کے امتحان میں ہم کھرے اترے تو یہ مال ہمارے لیے جنت میں جانے کا سبب بنتا ہے، اور اگر اسی کے مطابق ہم نے خلاف ورزی کر دی تو یہی مال ہمیں جہنم میں لے جانے کا سبب بنتا ہے۔ اولاد بہترین نعمت ہے، نعمت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ آج کل لوگ اگر لڑکی کی پیدائش گھر میں ہو جائے تو ان کا منہ اتر جاتا ہے، یہ زمانے جاہلیت کی بات ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں، لڑکی کی پیدائش کی خبر سنتے ہیں، گھروں سے باہر نہیں نکلتے، جیسے ہی لڑکی کی خبر سنی ہے دل مایوس سا ہو جاتا ہے، اور اگر اسی جگہ پر لڑکے کی خبر مل جائے تو خوشیاں ہی خوشیاں، پورے محلے کے اندر لڈو اور مٹھائی بانٹی جاتی ہے، اتنی خوشی ملتی ہے۔ اور اگر کہیں 3-4 لڑکے ہو گئے اور وہ بڑے ہو گئے اور کمانے کے لائق ہو گئے، یہاں تک کہ باپ کا سہارا بننے کے لائق ہو گئے، اب یہ آدمی، یہ شخص سامنے والے سے سیدھی بات نہیں کرتا۔ کیوں؟ ہمارے تو 4 لڑکے، کوئی بات آئے گی تو یہ چاروں سامنے والے کے دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ اولاد کے حقوق کی ادائیگی نہیں ہے، یہ آزمائش بن کر اولاد ہمارے سامنے آئی ہے کہ اولاد کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ انہیں صحیح تربیت دی جائے، سامنے والے کو زیر کرنے کے لیے، دبانے کے لیے کوئی ایسا قدم نہ اٹھایا جائے کہ اپنی اولاد جیسی نعمت کا ناجائز فائدہ اٹھایا جائے۔ اس لیے یہ اولاد بھی ایک بہترین نعمت ہے جو ہمارے لیے آزمائش بن کر آتی ہے۔ اس میں ہمیں ایک آزمائش یہ ملتی ہے کہ جب یہ اولاد ملی تو اللہ کا شکر ملنا چاہیے۔ اللہ کا شکر بجانے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو وقت اور جو تقاضا اللہ کی عبادت کے لیے تھا، کہیں ان اولاد کی طرف تو ہمارا یہ وقت نہیں جا رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذان ہونے سے پہلے پہلے بیویوں کے ساتھ، چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلنے میں، دل لگی کرنے میں مشغول ہوا کرتے تھے۔ آپ ان کے ساتھ شفقت کیا کرتے تھے، اور جیسے ہی اذان ہوتی تھی آپ منہ موڑ کر مسجد کی طرف اس طریقے سے چلے جاتے تھے جیسے ان بچوں کو اور اپنی بیویوں کو پہچانتے بھی نہیں۔ یہ ہے کہ اگر اللہ نے اولاد جیسی نعمت آپ کو دی ہے، اس اولاد کے حقوق میں اتنا آگے نہ بڑھ جائے کہ اللہ کے حقوق بھی چھوٹ جائیں، نمازوں کی پرواہ ختم ہو جائے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہونے لگے۔ یہ تمام چیزیں ہمارے لیے آزمائش بن کر آتی ہے کہ اللہ کے حکم کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ ماں ایک بہترین نعمت ہے، لیکن آپ گھر کے اندر رہیں، گھر کے اندر ہم رہتے ہیں تو عورت کی شکل میں ہمیں بہت ساری چیزیں اللہ نے نعمت کی طور پر دی ہے۔ اگر وہ ماں ہے، وہی عورت ماں کی شکل میں نعمت بن جاتی ہے، وہی عورت بہن کی شکل میں نعمت بن جاتی ہے، وہی عورت بیوی کی شکل میں نعمت بن جاتی ہے، اور وہی عورت بیٹی کی شکل میں نعمت بن جاتی ہے۔ ان تمام رشتوں کے درمیان اللہ رب العزت والجلال نے اور خود ہمارے دلوں کے اندر ایک محبت پیدا ہوتی ہے۔ وہ تمام محبتیں، ماں کے لیے الگ محبت ہے، بہن کے لیے الگ محبت ہے، بیوی کے لیے اور بیٹی کے لیے الگ محبت ہے۔ اگر ہم تمام کو ایک نظر سے دیکھیں تو ہم گنہگار ہو جائیں گے۔ اگر بہن کو جو محبت دینی تھی، بیٹی کو جو محبت دینی تھی، ماں کو جو محبت دینی تھی، وہ محبت ہم نے بیوی کے خاطر ختم کر دی تو بیوی جو بہترین نعمت تھی وہ ہمارے لیے آزمائش بن گئی۔ آج بہت سارے مسائل روزانہ پیش آتے کہ بیوی کے چکر میں شوہر نے ماں کو چھوڑ رکھا ہے، بہن کو چھوڑ رکھا ہے، بیوی اور بیٹی کو چھوڑ رکھا ہے، صرف اپنا خیال، صرف بیوی کا خیال۔ یہ آزمائش ہے کہ تمام چیزیں، جو بھی رشتے ہمارے سامنے آتے ہیں اور جو بھی چیز اللہ نے ہمیں نعمت کے طور پر دی ہے، اس کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے۔ مفتی تقی صاحب کے بڑے بھائی مفتی رفیع صاحب نور اللہ مرقدہ ایک واقعہ لکھتے ہیں، اور وہ یہ لکھتے ہیں کہ دوسرے ملک کے اندر وہ رہتے تھے، ایک مرتبہ ملنے آئے
تو انہوں نے اپنا پورا گھر کا قصہ سنایا کہ میرا کاروبار بھی اچھا ہے، اللہ رب العزت نے مال کی فراوانی دی ہے، لیکن انہوں نے اپنا پورا طریقہ سمجھایا، یہ سکھلایا کہ کس طریقے سے میں اپنے گھر کے اندر اس پیسے کو خرچ کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی اولاد سے، اپنی بیوی سے، بچوں سے، سب سے کہہ رکھا ہے کہ تمہارے سال بھر میں صرف 4 جوڑے بنیں گے کپڑے، ایک عید کا اور ایک بقرعید کا، اور ایک گرمی کا اور ایک سردی کا۔ اس بیچ میں کوئی بھی بیوی آئے، بیٹی آئے، بہن آئے، ماں آئے، اولاد آئے، کوئی بھی آئے اور وہ یہ کہے کہ مجھے کپڑے کی ضرورت ہے، میں بنوا کر نہیں دیتا۔ اور آگے انہوں نے کہا کہ میرا ایک لڑکا دوسرے ملک میں پڑھنے کے لیے گیا ہے، میں نے اس لڑکے سے بھی کہہ رکھا ہے کہ مجھے یہ متعین رقم ہے، اس رقم سے زیادہ میں تمہارے اوپر خرچ نہیں کر سکتا، اتنی ہی رقم میں تمہیں گزارا کرنا ہے، ختم ہو جائے تو ایسے ہی رہو۔ یہ تمام باتیں انہوں نے بتلائیں تو انہوں نے کہا جب اللہ رب العزت نے آپ کو بہت سارا مال دیا ہے، بہت ساری فراوانی دی ہے، تو آپ دوسرا پیسہ جو بچتا ہے اس کو کہاں پر خرچ کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کے علاوہ مسجد میں خرچ کرتے ہیں، مدرسوں میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، کوئی مسکین مل جاتا ہے اس کو دیتے ہیں، لیکن اپنے گھر کے اندر صرف اتنا ہی خرچ کرتے ہیں۔ حضرت مفتی رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ طریقہ آپ کا غلط ہے، اس لیے کہ آپ کا گھر، آپ کا بیٹا جو خود آپ کا بیٹا ہے اور آپ نے اسے جو خرچہ دیا ہے وہ کم ہے، اور آپ نے اس کو کہلا رکھا ہے کہ اس سے زیادہ میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ اپنے گھر والوں سے آپ نے کہہ رکھا ہے کہ جو کچھ گھر میں بنے گا وہ کھانا ہے، اور 4 جوڑے سال بھر میں بنیں گے، اس کے علاوہ کتنی ہی ضرورت پڑ جائے کوئی کپڑا نہیں بن سکتا ہے، یہ شریعت کے خلاف۔ کہنے لگے میرے دوست تو تھے وہ، لیکن میری اس بات پر وہ یقین نہیں کر رہے تھے، مان ہی نہیں رہے تھے کہ میں نے یہ کام شریعت کے خلاف کیا ہے۔ اور انہوں نے یہ بتلایا کہ جب میں نے ان سے کہا دوستی کے ناطے، انہوں نے مان تو لیا لیکن دل ان کا مطمئن نہیں ہوا، اور اس کے بعد بھی انہوں نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ کچھ ایسی حدیث ہو، کچھ قرآن کی آیت ہو، شریعت کا پیغام ہو جس کے اندر گھر والوں کے اوپر زیادہ خرچ کرنے کی تاکید کی گئی ہو، تو آپ وہ آیتیں، وہ حدیثیں مجھے لکھ کر دیجیے۔ میں نے جو حدیث پڑھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ نے فرمایا دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، کہ ایک ایسا دینار جو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے۔ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ مسجد کے راستے میں خرچ کیا جائے، مدرسے میں خرچ کیا جائے، کسی ضرورت مند اور محتاج کے اوپر خرچ کیا جائے، کسی غریب اور بیوہ اور مسکین اور یتیم کے اوپر خرچ کیا جائے، یہ تمام چیزیں فی سبیل اللہ میں آ جاتی ہیں۔ اور آگے کہا وَدِينَارٌ أَنفَقْتَهُ فِي مِسْكِينٍ، کہ اگر تم نے کسی ایسے غریب کے اوپر خرچ کیا ہے جو بہت مسکین ہے، اس کے اوپر 1 دینار خرچ کیا گیا۔ آگے کہا وَدِينَارٌ أَنفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، ایک ایسا دینار ہے جو تم نے ایک غلام آزاد کرنے کے لیے خرچ کیا ہے۔ پہلے غلام ہوتے تھے، لوگ ان کی آزادی کے لیے اپنا پیسہ خرچ کرتے تھے، آج غلام نہیں ہے، لیکن آج بھی اس کی ایک شکل موجود ہے کہ بہت سارے ناجائز مقدمات میں لوگ جیلوں کے اندر سلاخوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس اتنا پیسہ، اتنا روپیہ نہیں ہے کہ وہ اپنی جان کو جیل سے چھڑا سکے۔ اگر کوئی شخص ایسے شخص کی مدد کرتا ہے، اور بہت سارے واقعات تو ایسے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی ضمانت ہو گئی ہے، لیکن آخری جو بیل ہوتی ہے اس کے لیے کچھ مقدمے میں 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، 50,000 روپے جرمانے کے طور پر عائد کیے جاتے ہیں، وہ پیسے دینے کے ان کے طاقت نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ پیسے نہ دے کر کے وہ جیل کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص آگے بڑھ کر اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے وہ رقم ادا کرتے ہیں، اور وہ شخص جو غلط مقدمات میں پھنسا کر کے یا کسی بھی طریقے سے جیل میں ڈال دیا گیا ہے، وہ باہر آ جاتا ہے، تو اس حدیث کا مصداق ہمیں۔ اور آگے کہا کہ وَدِينَارٌ أَنفَقْتَهُ عَلَىٰ أَهْلِكَ أَعْظَمُهُمَا أَجْرًا
الذی انفقتہ علی اہلک، کہ ان جتنی چیزیں جہاں جہاں دینار تم نے خرچ کیے ان تمام میں سب سے زیادہ اجر و ثواب کے اعتبار سے اگر کوئی دینار ہے تو وہ دینار ہے جو تم نے اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کیا ہے۔ جب یہ حدیث ان کو سنائی تب ان کے سمجھ میں آیا کہ آپ دیگر راستے میں تو خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کے گھر کے اندر، آپ کے اہل و عیال کے اندر جو لوگ ہیں وہ تنگی کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ شریعت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اب اسی کے لحاظ سے ایک مسئلہ آتا ہے کہ اگر کسی کے والدین ایسے کمزور ہیں جو کمانے کے لائق نہیں ہیں، جو اپنا خرچہ برداشت کرنے کے لائق نہیں ہیں، تو جو شخص کما رہا ہے ان کے بیٹے کے اوپر، ان کے بھائی کے اوپر، ان کے دوسرے رشتہ داروں کے اوپر یہ ذمہ داری عائد بنتی ہے کہ وہ اس بوڑھے ماں باپ کی کفالت کرے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بھائی ہے بہت کمزور ہے، لاغر ہے اور وہ اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتا ہے تو ایسے شخص کے اوپر بھی عائد بنتی ہے کہ اس کی کفالت، اس کی دیکھ ریکھ کرے۔ اگر کوئی بہن ہے جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے تو اس کے اوپر بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے بہن کی کفالت کرے، اس کی دیکھ ریکھ کرے۔ یہ شریعت کا اصول ہے۔ شریعت نے تو یہاں تک کہا کہ اگر کوئی شخص اپنے بیوی کے منہ میں کوئی لقمہ رکھتا ہے تو یہ بھی اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ لیکن آج بہت سارے حضرات یہ کہہ دیتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کیا یہ تو دنیا ہے، یہ دین نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں بتلا رہی ہے کہ سب سے زیادہ اجر و ثواب کی جو چیز ہے وہ اپنے گھر والوں پر خرچ کیا ہوا مال ہے۔ اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ جہاں پر بھی، جس طریقے سے بھی جو بھی اللہ نے نعمت دی ہے اس کے ان کے حقوق کو سمجھتے ہوئے اس کو خرچ کریں۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر یہی اولاد، یہی مال، یہی رشتہ داریاں، یہی بیوی ہمارے لیے آزمائش بن جائے گی اور جنت میں جانے کا سبب بننے کے بجائے جہنم کے راستہ ہمارے لیے سیدھا ہو جائے گا۔ عام طور پر بہت سارے لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينقص مال من صدقۃ، صدقے کی وجہ سے کوئی مال کم نہیں ہوتا ہے۔ لیکن عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مال ہمارے پاس ہے اور ہم نے کچھ چیز اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا تو ظاہری اعتبار سے تو اس کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے پاس 1000 روپے ہے اور وہ 100 روپے مسجد میں دے دیتا ہے یا 100 روپے کسی غریب کی مدد کر دیتا ہے یا کسی مدرسے میں ضرورت مند کو دے دیتا ہے تو اس کے پاس کتنے روپے بچے؟ 900 ہی تو بچے، 100 روپے کی کمی آئی ہے۔ تو علماء نے بتایا کہ یہ کمی جو ہوئی ہے اس کے جو اللہ رب العزت والجلال نے یہ کہا کہ کمی نہیں ہوتی ہے، اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جتنا اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے اس سے زیادہ یا تو پیسے ہی کی شکل میں یا کوئی دوسری شکل میں آپ کو چیز مل جاتی ہے۔ ایک تو یہ چیز ہوئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے جتنا روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے اس روپے کے ذریعے سے، اس کی برکت سے اللہ رب العزت والجلال دوسرے کام بنا دیتا ہے جو اتنے روپے میں نہیں بن سکتے تھے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کو نزلہ اور زکام ہو جائے، ایک شخص جاتا ہے بازار میں اور ڈاکٹر سے 10 روپے کی، 20 روپے کی، 30 روپے کی دوا لاتا ہے 3 خوراک، اور اس نے کھائی اور 3 ہی خوراک میں وہ صحیح ہو گیا، تو اس کو کہیں گے کہ اللہ نے برکت دی آپ کے مال میں کہ 30 روپے میں ہی آپ صحت یاب ہو گئے۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ ایک شخص کو ہوا ہے نزلہ زکام ہی، لیکن وہ شخص دوا لینے گیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور یہی نزلہ زکام اتنا بڑا کہ پورے جسم کے اندر درد ہوا، اور درد ہونے کے بعد یہ نزلہ زکام بخار میں تبدیل ہوا، اور پھر یہ بخار ٹائیفائڈ میں تبدیل ہوا۔ جو بیماری نزلہ زکام سے شروع ہوئی تھی وہ جا کر کے ہزاروں روپے خرچ کرنے کے بعد بھی شفا یابی نہیں مل رہی ہے۔ بہت زیادہ خرچہ ہوا تب جا کر کے شفا یابی ملی۔ تو اللہ رب العزت والجلال کبھی کبھی آپ کے سچے دل سے صدقہ کرنے کی وجہ سے، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کی وجہ سے، فی سبیل اللہ خرچ کرنے کی وجہ سے چند روپوں میں کچھ ایسے کام بنا دیتا ہے جو آپ کے اس سے زیادہ روپوں میں نہیں بن سکتے تھے۔
یہ برکت کی چیزیں ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ رب کریم ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آخر میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے اور ایک بد دعا بھی فرمائی ہے۔ ایک بد دعا یہ فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ جو خرچ کرنے والا ہے اس کو بدلہ عطا فرما۔ اب یہ بدلہ دنیاوی بھی ہو سکتا ہے اور یہ بدلہ اخروی بھی ہو سکتا ہے۔ دنیاوی بدلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی راہ میں، اللہ کی راہ میں کسی بھی چیز پر خرچ کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ جتنا خرچ کیا ویسا ہی بدلہ اللہ رب العزت دنیا میں ہی دے دے، اور دوسری چیز ہے کہ ویسا بدلہ ثواب کے اعتبار سے اللہ رب العزت آخرت میں رکھ دے۔ اور دوسری یہ تو دعا ہوئی کہ ایک آدمی خرچ کرے اور اللہ اس کے بدلے میں اس کو بدل دے دے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اے اللہ جو روکنے والا ہے اس کو ہلاکت دے دے۔ کیا پتا چلا کہ ایک شخص روک رہا ہے، خرچ نہیں کر رہا ہے، اللہ نے جو حقوق دیے ہیں اور جو حکم دیا ہے اس کے اندر بھی یہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر اللہ رب العزت والجلال کوئی ایسی بیماری، کوئی ایسی مصیبت اور پریشانی ڈال دیتے ہیں جس میں وہ پیسہ ہلاک اور برباد ہو جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں، خواہ وہ ہماری رشتہ داری ہو، خواہ وہ ہمارا مال ہو، خواہ وہ ہماری اولاد ہو، یا دیگر جو نعمتیں اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں دی ہیں، ان تمام چیزوں کو نعمت سمجھ کر ان پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہیں یہ ایک طرح کی آزمائش ہے۔ اگر ہم ان آزمائش میں کھرے اترے ہیں تو پھر یہی آزمائش ہمارے لیے اللہ کی رضا کا سبب بنے گی، جنت میں جانے کا سبب بنے گی، اور اگر یہی آزمائش میں ہم کھڑے نہیں اترے تو پھر اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے گی جو جہنم میں لے جانے والا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔